السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی آپ نے صحیح بخاری وغیرہ میں سے اس روایت پر مبنی یہ آڈیو بھیجی ہے جس میں ایک شخص اس روایت کو لے کر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا و مولانا حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے اپنا بغض و عناد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث کچھ یوں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے سر سے غبار کو جھاڑتے ہوئے فرمایا کہ اے عمار، تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں گے اور یہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو اس حدیث کو لے کر یہ ناموس صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والا، صحابہ کے خلاف بغض و عناد بولنے والے شخص نے کہا کہ اس باغی جماعت سے مراد امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جماعت ہے، اور اس جماعت کا سردار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یعنی عمار رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل اور شہادت کے تعلق سے اس شخص نے اس روایت کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی کی۔ میرے پیارے بھائی، جب یہ جنگ ختم ہوئی تو دونوں طرف کے مقتولین کے لیے کہا گیا کہ ادب و احترام سے ان کو دفن کیا جائے، اور یہ غلط فہمی کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوا، البدایہ والنہایہ وغیرہ۔ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ باغی تھا نعوذ باللہ، یا راہ راست سے ہٹا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، تو حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دستبرداری کیوں کی، اور حضرت حسن نے اپنی خلافت کو معاویہ کے حق میں کیوں چھوڑا؟ اپنی خلافت چھوڑ کر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب حسن پیارے نبی کے نواسے کیوں معاویہ کے حق پر اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی رضی اللہ تعالی عنہ؟ اگر ایران کے اس سابقہ مجوسی کو یہ معلوم ہوا کہ معاویہ نعوذ باللہ باغی جماعت کا سرغنہ سربراہ تھا اور نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھا، تو کیا یہ بات شیعہ کے دعوے کے مطابق ان کے امام جناب حسن کو معلوم نہ ہو سکی کہ معاویہ تو نعوذ باللہ من ذالک باغی ہے، میں معاویہ کے حق پر، معاویہ کے ہاتھ پر، باغی کے ہاتھ پر کیوں بیعت کر رہا ہوں؟ اور جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا یعنی جناب حسن بن علی سردار ہے، اور ممکن ہے، قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اسی کی بدولت مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں جو ہے وہ اس کو صلح صفائی کا ذریعہ اور باعث بنائے۔ تو میرے پیارے بھائی، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نعوذ باللہ باغی تھے تو جناب حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ اور پھر جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حسن کے بھائی علی کے بیٹے نبی کے نواسے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں
کیوں معاویہ کے تحت رہے اور تاریخ میں اتنا موجود ہے۔ جناب حسن نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حسین کو کہا اور اپنے چیف آف آرمی سٹاف کو جناب حسن نے کہا اٹھو اور معاویہ کی بیعت کرو، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری وغیرہ۔ تو اس لیے معاویہ مسلمانوں کا امیر تھا، اور معاویہ نبی کی بیوی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا، مسلمانوں کا ماموں لگتا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ، بڑا بدبخت اور موذی زبان دراز جو اپنے ماموں کو برا بلا کہے۔ تو اس روایت کو لے کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو ابن سبا کی پیدا کردہ اور شروع کردہ فتنوں کے زیر اثر ہیں۔ ہوا یہ کہ ان گروہوں میں موجود جو باغی تھے، جو چاہتے تھے کہ معاویہ اور حضرت علی کی صلح صفائی نہ ہو رضی اللہ تعالی عنہما، یہ انہی لوگوں کی بھڑکائی ہوئی اور شرارتوں کی وجہ سے کہ دونوں طرف سے جو ہے یہ معاملات اور یہ واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت علی مومنوں اور مسلمانوں کے خلیفہ برحق، اور اسی طرح جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور پیارے نبی کے عظیم المرتبت عظیم الشان صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو ایک لمبا عرصہ شام کے گورنر رہے اور پھر جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت چھوڑنے پر پوری امت کے بالاتفاق خلیفہ نامزد کیے گئے۔ تو اس لیے اس روایت کو لے کر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بغض و عناد کرنا یہ سوائے جہنم میں اپنا گڑھا زیادہ مزید گہرا کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ واللہ اعلم الصواب۔